بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المؤمن للمؤمنین کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اندر ایمان والوں کا ذکر ہے۔ پورے ورلڈ کے جتنے بھی ایمان والے ہیں ان ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمنین کالبنیان۔ ایمان والا ایمان والوں کے لیے، مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، ایک عمارت کی طرح ہے۔ آگے بھی حدیث کے الفاظ ہیں یشد بعضہ بعضا، ایک حصہ دوسرے حصے کو کھینچتا ہے، طاقت دیتا ہے، روکتا ہے۔ یشد بعضہ بعضا یعنی کہ ایمان والے کے لیے عمارت کی مانند ہے۔ جیسے عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کو مضبوط کرتا ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں ذرا ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، ذرا ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو صحیح کہ ہمارا معاشرہ کس نہج پر کھڑا ہے، ہمارا معاشرہ کس کنارے پر کھڑا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر آ جائیں ذرا تو ایک دکان والا جو ہے وہ دوسرے دکان والے کو جو برابر میں ہے اس کو دیکھ کر راضی نہیں ہے، حالانکہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، وہ اس کو دیکھ کر بھی راضی نہیں ہے۔ ایک کا اگر نقصان ہو رہا ہے تو دوسرا تاجر جو ہے، دوسرا دکاندار جو ہے وہ خوش ہوگا اس کے نقصان کو دیکھ کر۔ حالانکہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حدیث کہہ رہی کہ ایک مسلمان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت ہے اور اس کی مضبوطی کا وہ باعث بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے، اس کو تقویت دیتا ہے، اس کو آگے لے کر جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں آگے لے جانا تو دور کی بات ہے، اگر کسی بزنس مین کا جو ہمارا پارٹنر ہو یا ہمارے ساتھ برابر میں پڑوس میں کام کرنے والا ہو، اس کا اگر تھوڑا سا نقصان بھی ہو جائے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ یہاں سے چلا جائے اور اس کا جتنا بزنس ہے وہ بھی سارا کا سارا میرے پاس آ جائے، میں کسی طرح ہڑپ کر لوں۔ اور حتیٰ کہ میں نے یہاں تک بھی سنا ہے کہ بہت سارے ہمارے مسلمان ایسے ہیں جو دوسرے کے بزنس کے اندر رکاوٹ ڈالنے کے لیے، یہ جو بابے بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو تعویذ بنا کر دینے والے، انہوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی کالا جادو کرواتے ہیں۔ میں نے سنا ہے، خود اپنے کانوں سے سنا ہے، میں یہ سنی بات کر رہا ہوں۔ بڑے بڑے بزنس مین کے بارے میں نے یہ سنا ہے کہ وہ فلاں کے پاس جاتے ہیں اپنی بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر بیٹھ کر اور اس کو جا کر کہتے ہیں کہ فلاں نے جو ہے وہ اس کی اتنی فیکٹریاں ہیں یا اتنا اس کا بزنس ہے یا اتنا اس کا بڑا پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ کس طرح ہم نے کینسل کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تباہ کرنا ہے۔ اس کے لیے پھر وہ بہت سارے قسم کے جو ہے وہ خرافات کرتے ہیں اور ان سے تعویذیں لیتے ہیں، پھر ان کو پیسے دیتے ہیں۔ یہ چیزیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہوئی ہیں۔ اور کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کر رہا ہے۔ حالانکہ قرآن بھی ہمیں کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوة، جتنے بھی اہل ایمان ہیں وہ سارے کے سارے آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو اسی طرح ایک مسلمان بھی دوسرے مسلمان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن افسوس صرف اسی بات کا ہوتا ہے کہ آج دھوکہ دینے والا بھی مسلمان ہے، دھوکہ کھانے والا بھی مسلمان ہے، ڈکیت بھی مسلمان ہے، اور جس کی جا رہی ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور فریب کرنے والا اور ملاوٹ کرنے والا بھی مسلمان ہے، جس کو ملاوٹ کر کے فروخت کیا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ کوئی کسی کا خیال نہیں ہے کہ اس کی جان کو نقصان پہنچے گا، اس کے بچوں کو نقصان پہنچے گا، اس کے گھر کو نقصان پہنچے گا، اس کی فیملی کو نقصان پہنچے گا۔ دودھ کے اندر بھی ملاوٹ کر کے دے رہے، دوائیوں کے اندر بھی ملاوٹ کر کے دے رہے، جو کھانے کی اشیاء ہیں اس کے اندر بھی ملاوٹ کر کے دے رہے ہیں، بیکرز کی جتنی اشیاء ہیں اس کے اندر بھی ملاوٹ کر کے دے رہے ہیں۔ کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو کہ سامنے والے کو نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔
حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے، عمارت کی طرح ہے۔ عمارت کی جتنی بھی دیواریں ہیں وہ ایک دوسرے کو طاقت دیتی ہیں۔ مسلمان جتنے بھی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو طاقت دیں، اپنے بھائیوں کو طاقت دیں، جوڑیں۔ اگر کوئی گر رہا ہے تو اس کو پکڑ کر اٹھائیں، جس طرح صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ اگر کسی کا مال نہیں بکا، اگر کسی کے پاس ایک گراہک آ چکا ہے تو دوسرا گراہک اگر اس کے پاس آتا تھا تو وہ اس کو کہتا تھا کہ وہ میرا بھائی ہے، صبح سے بیٹھا ہوا ہے، اس کا مال نہیں بکا، میرا تو پھر بھی کچھ بک گیا ہے، جا اس سے جا کے خرید لے، اس سے جا کے خرید تاکہ اس کا مال بھی بکے، اس کا گھر کا چولہا بھی جلے۔ اور ہم یہاں پر اپنے مسلمان بھائی کا چولہا ہی بند کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، بند کرنے پر تلے ہوئے، اور ہم خود کو بڑا کہتے ہیں کہ مسلمان ہے۔ نہ ہمیں نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، نہ اللہ کا پتہ ہے، نہ اللہ کے رسول کا پتہ ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، اپنی مستی کے اندر مگن ہے اور جیے جا رہے ہیں اپنی زندگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے لیے آ جاؤ دین اسلام کی طرف، اپنے دین کی طرف، اپنے اسلام کی طرف آ جاؤ۔ پہچانو اللہ کو یار، پہچانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو لگاؤ سینے سے۔ کیوں ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے؟ اللہ کی ذات ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔